آج وہ ساری چیزیں بگڑ گئی، دوبارہ معاملات خراب کر دیے گئے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں۔ سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے، ہمیں ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے اندر مجموعی طور پر ایک برادرانہ اور ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک شخص کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آ جائیں باہر میدان میں سیاست۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ عمران خان پر بہت تنقید کرتے تھے، آج کل کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا یہ میرا مزاج نہیں مانتا کہ میرا مخالف جیل میں ہو، اس کے ہاتھ پاؤں بندی ہوئے اور میں کھل کر ان پر تنقید کرتا رہا ہوں۔ آؤ وہ بھی باہر آئیں گے، وہ بھی بات کریں گے، ہم بھی بات کریں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آداب کے اندر کریں گے۔ یہی تعلقات میں حزب اختلاف اور حکومت کی بھی چاہتا ہوں۔ میثاق جمہوریت کی طرف آئیں، ہم دوبارہ چلیں۔ 9 مہینے ہم بیٹھے رہے اور 9 مہینے کے بعد ہم نے آئین کی اصلاح کی۔ 100% نہ صحیح لیکن بہت حد تک ہو گئی۔ ہم نے صوبوں کو حقوق دیے، NFC ایکٹ ہوا جس پہ طے ہوا آئین کے اندر کہ NFC کے حصص میں صوبوں کے حصوں میں اضافہ تو کیا جا سکے گا لیکن کمی نہیں کی جا سکے گی۔ آج صوبے کا حق ہماری حکومت کے لیے گلے کی ہڈی بن گئی ہے۔ غریب صوبے کو آپ اگر حق دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صوبوں کو توڑو۔ یہ فکر، یہ سوچ اگر روز ہم آئین کو کھلواڑ بناتے رہیں گے تو پھر پاکستان کے اندر استحکام نہیں آئے گا۔ ہمیں ملک کے اندر استحکام کی طرف جانا چاہیے۔ امن و امان کیسے لایا جائے؟ کیا صرف طاقت ہی اس کا مسئلہ ہے؟ افغانستان کے ساتھ معاملات میں خود جا چکا ہوں وہاں اور پاکستانی نظام کی کو اعتماد میں لے کر گیا ہوں۔ 1 ہفتہ مذاکرات ہم نے کیے، میں مکمل کامیابی کے ساتھ واپس لوٹا تھا۔ الیکشن کے بعد میں اپوزیشن میں بیٹھ گیا۔ یہ ہے آپ کا استعداد اور صلاحیت کہ ہماری حاصل کی ہوئی کامیابیاں اس کو آپ تسلسل نہیں دے سکے، اس کو آپ کامیابی کے نتائج تک نہیں پہنچا سکے۔ یہ صلاحیتیں ہیں آپ کی، یہ خارجہ پالیسی ہے آپ کی۔ کون بیٹھے ہوئے ہیں خارجہ پالیسی طے کرنے میں کہ طے شدہ معاملات آپ سے دوبارہ بگڑ گئے؟ اگر آپ ملک کو نہیں چلا سکتے تو ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ سو جب آپ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، آپ کے اندر خود اعتمادی آ بھی نہیں سکے۔ ذرا سوچئے، تعلقات کی جو نوعیت اور تعلقات میں کشیدگی کی جو نوعیت آج حکومتی پارٹیوں اور PTI کے درمیان نظر آ رہی ہے، یہ کوئی میرے لیے آج پہلا منظر نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب میرے محترم ہیں، میرے بڑے ہیں، مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں، میں احترام کرتا ہوں، یہ سب کچھ خود جانتے ہیں۔ پرویز اشرف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں۔ یہ سارے مناظر انہوں نے دیکھے ہیں۔ جو کشیدگی کی نوعیت اور ایک دوسرے کے خلاف رویوں کی جو انتہا پسندی ہے، یہ مناظر ہم نے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں نہیں دیکھے تھے، میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان ہم نے نہیں دیکھے تھے۔ آج ہم انہی مناظر کو دوبارہ دوسری شکل میں دہرا رہے ہیں۔ میں ان رویوں کے حق میں نہیں ہوں، میں حجم کے مطابق رد عمل دینے کے حق میں ہوں۔ اگر عمل
چونٹی کے برابر ہے تو رد عمل چونٹی کے برابر ہونا چاہیے، لیکن ہم ہیں کہ عمل چونٹی کے برابر اور رد عمل ہاتھی کے برابر ہوتا ہے۔ مسائل کو اس کے اپنے خاص حدود کے اندر ہمیں سوچنا چاہیے۔ اپوزیشن کی جماعتیں بیٹھی ہیں، محمود خان اچکزئی ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، مجھ سے ان نے ووٹ نہیں مانگا لیکن میں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، اور میں آج بھی یہ سوچتا ہوں کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے میثاق جمہوریت کی بات کی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان دوریاں اور تلخ رویوں کی ایک تاریخ، وہ میثاق جمہوریت پہ جا کر ختم ہوئی۔ میں اس کا سگنیچری نہیں ہوں، غالباً عمران خان بھی اس کے سگنیچری نہیں ہیں، لیکن بات کے جو سیمینارز ہوئے، آل پارٹیز ہوئے، ان کے جو اعلامیے سامنے آئے، اس میں ہم سب کی تائید اس کو حاصل ہوئی، اور آج وہ ایک متفقہ دستاویز ہے۔ ہم نے جو عہد کیا تھا، ہم نے جو میثاق کیا تھا کہ ہم اختلاف رائے کریں گے، جو حکومت کر رہی ہے اس کو حکومت کرنے دیجئے، ملکی معاملات میں ہم تعاون کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی کریں گے، ایک دوسرے کی حکومتوں کو گرائیں گے نہیں۔ اور ذرا اگر میں بڑی وضاحت کے ساتھ، ذرا اس سے بھی اچھے واضح الفاظ کے ساتھ عرض کروں کہ اپوزیشن کرے گی، آج وہ ساری چیزیں بگڑ گئی، دوبارہ معاملات خراب کر دیے گئے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں، سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے، ہمیں ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے اندر مجموعی طور پر ایک برادرانہ اور ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک شخص کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آ جائیں باہر میدان میں سیاست۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ عمران خان پر بہت تنقید کرتے تھے، آج کل کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا یہ میرا مزاج نہیں مانتا کہ میرا مخالف جیل میں ہو، اس کے ہاتھ پاؤں بندی ہوئے اور میں کھل کر ان پر تنقید کرتا رہا ہوں۔ آؤ وہ بھی باہر آئیں گے، وہ بھی بات کریں گے، ہم بھی بات کریں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آداب کے اندر کریں گے۔ یہی تعلقات میں حزب اختلاف اور حکومت کی بھی چاہتا ہوں۔ میثاق جمہوریت کی طرف آئیں، ہم دوبارہ چلیں، اور اس کے لیے یقیناً اپوزیشن کو بھی مشورہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے اگر کوئی بات کی ہے، لیکن کچھ تو معاملات کے حل کے لیے ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور کر کیا رہے ہیں آپ لوگ۔ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ان کیمرے میٹنگ ہوگی اور پی ٹی آئی والے کوئی ہنگامہ کریں گے، میں اس فلور پر پی ٹی آئی والوں کی ضمانت خود لیتا ہوں، کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے، وہ سنیں گے بات۔ مولانا صاحب گزارش ہے کہ 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے ہر ممبر کا، آپ آدھا گھنٹہ آپ نہ سکھائیں پلیز، آپ نہ سکھائیں پلیز، آپ چیئر کو ڈائریکشن نہ دیں۔ تو گزارش صرف یہ ہے کہ اور کتنا بولیں گے آپ؟ کھٹک صاحب تشریف رکھیں پلیز، اس طرح نہ کریں جی۔ کتنا بولیں گے مولانا صاحب؟ آدھا گھنٹہ۔ بولنے کو تو حضرت اتنے درد ہیں کہ ہر درد کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے۔ اور اب میں آپ کے اوپر جب ایک بوجھ آ گیا، ایک دباؤ آ گیا، تو مجھے آپ کے درد کا بھی احساس ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ درد آپ کا اکیلا نہیں ہے، یہ درد کہیں سے آ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے مسائل ہیں،
امن و امان کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک کے اندر معیشت کا مسئلہ ہے، سیاستدانوں کا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعلقات کا معاملہ ہے، پڑوسی ممالک کے ساتھ معاملات کو معمول پر لانے کی طرف جانا ہے۔ اگر میں پی ٹی آئی کے ساتھ شدید اختلافات کے باوجود اس پارٹی کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے سفر شروع کیا، اور کافی سفر میں نے کیا ہے، تو آپ بھی اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے سفر شروع کریں۔ تلخی اور شدت سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جی یہ شکر ہے کہ ہم باہر ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں، اور یہ بھی میں ایک بات عرض کروں کہ یہ ایک واحد بجٹ اجلاس ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ ایک بجٹ اجلاس ہی ہوتا ہے کہ جس میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آسمان تلے آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر بھی قدغنیں لگ جائیں کہ 5 منٹ بولنا ہے اور 10 منٹ بولنا ہے اور 10 منٹ بولنا ہے اور 5 منٹ بولنا ہے، تو پھر تو ہم ملک کے مسائل پہ بحث نہیں کر سکیں گے۔ تو تشدد کے راستے چھوڑ دینے چاہیے، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہیں۔